گوشہ نور سننے والی سب نوری سسٹرز کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہم سن رہے ہیں خواتین اور سلوک۔ آج ہم اس کا دوسرا باب سنیں گے، تو آئیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دوسرے چیپٹر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے ماں جی کے درمیان۔ عنوان: چٹی چادر لا سٹ کڑیے۔ ماں جی کے کمرے میں پھیلی ہوئی موتیا کی خوشبو میں بیٹھے ہم ماحول کے سکون کو کافی حد تک اپنے اندر جذب کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آرام دہ ماحول اور مزیدار چائے یقیناً انسان کو تازہ دم کرنے میں بہت معاون ہوتی ہے۔ اپنے جذبات، اپنی الجھنیں ماں جی کو سنانے کے بعد اب ہم کافی حد تک اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے اور ہمتن گوش تھے کہ ماں جی اس کا کیا جواب دیتی ہیں۔ عورت اور مرد یہ دو الگ الگ جنس ہیں، دو الگ الگ لبادوں میں لپٹی ارواح جن کی منزل ایک ہی ہے لیکن پہنچنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ایک ہی منزل کی جانب گامزن۔ ماں جی کہہ رہی تھی یہ دونوں ایک ایسی ندی کے دو کنارے ہیں جنہیں ایک ہی دریا میں گرنا ہے، لیکن دونوں کناروں پر سین مختلف ہے۔ یاد رکھو میری بیٹیوں، ان کے سفر کے لیے ان کے راستے مختلف ضرور ہیں، مشکل اور کٹھن راستے دونوں نے عبور کرنے ہیں، لیکن دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ آگ کا دریا ہے، تیر کر عبور کرنا ہے دونوں نے، لیکن مرد سرعام تیرتا ہے اور عورت اپنی نسوانیت کی چادر اوڑھے چپکے چپکے کبھی تنہائی میں اور کبھی رات کے پچھلے پہر اپنے آنسوں کی ناؤ بنائے اس میں بیٹھ کر یہ دریا عبور کرتی ہے۔ مرد جب اس رستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی جنگ اور ہے، جبکہ عورت کی اور۔ عورت نے چومکھی لڑائی لڑنی ہوتی ہے، اندر باہر لہو لہان ہوتی ہے، لیکن اس کے وجود سے رسنے والے لہو کے رنگ اور اس لہو سے اٹھنے والی بو کو اسے ہر حال میں اپنی نسوانیت کی چادر تلے چھپا کر رکھنا ہوتا ہے۔ اس رستے میں عورت کا سفر یکسر مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ارواح کے لیے الگ الگ جنس کو منتخب کیا۔ رب کی مرضی اور منشا کے عین مطابق تھا کہ کسے عورت بناتا، عورت کا لبادہ زیب تن کروا کر مرد کے لیے باعث راحت بناتا اور بقائے انسانی کا ذریعہ، اور اسے خلیفۃ الارض کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے منصب پر فائز کر دیتا، اور کس کو مرد کی خلعت پہنا کر اسے کرۂ ارض کی خلافت سے سرفراز کیا جاتا۔ انہی میں اپنے رسول اور انبیاء بھیجنے تھے اس نے۔ یہ سب روز ازل سے اس خالق کائنات کے طے شدہ پروگرام کا حصہ تھا۔ جس طرح عورت کی بہت ساری ضروریات اور جسمانی ذمہ داریاں مرد سے مختلف ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کے روحانی ذمہ داریاں اور روحانی سفر یعنی عورت کا اپنے رب سے ملنے کا سفر اور انداز بھی جدا گانا ہوتا ہے میری بیٹیوں۔ اس کا ٹریک مختلف ہوتا ہے، اگرچہ منزل ایک ہی ہے، اگرچہ امتحان دونوں نے ہی پاس کرنا ہے، لیکن سلیبس الگ الگ ہے۔ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے خاموش ہوئی اور سانس لینے کو رکی۔ بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے، چٹی چادر لا سٹ کڑیے، پا فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سن، لوئی داغ نہ کوئی۔ انہوں نے نہایت شائستہ لہجے میں بابا بلے شاہ کا پنجابی شعر ہمیں سنایا، گویا ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ نے اپنے اندر ایک سسکی سی چھپائی ہوئی ہو۔
صوفیہ کرام کی شاعری ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ جب خدا کو پانے کی جستجو بڑھ کر دل میں محبت کی چنگاری پیدا کر دے، پھر یہ چنگاری سلگتے سلگتے جسم و روح کو جھلسانے لگے اور آتش عشق بھڑک اٹھے تو من کی نفی لازم ہے۔ کلمہ پکا نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ تمہیں پریشان کرے گا۔ وہ اپنی بات کو سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کلمہ پکا کیا مطلب ماں جی؟ یہ کلمہ پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو ہمیں ازبر ہے اور ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھی خاتون جھٹ سے بول پڑی۔ کلمہ بھی تو نفی ہے، ہر چیز کی نفی۔ پہلے نفی کروائی جاتی ہے، ہر خواہش کی نفی۔ اپنی میں کو کچلنا پڑتا ہے میری بیٹیوں، مارنا پڑتا ہے اس میں کو۔ جب تک یہ نہیں مرے گی، عشق اپنی اصل شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سفر ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ مسافر بس کی ٹکٹ بھی تم نہیں خرید سکتی ہو۔ اس کے لیے دھواں دیتی لکڑی سے کیا آگ جل سکتی ہے؟ پہلے اپنے من کو ٹٹولنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جس رب کو پانا چاہتے ہو، اس کے سوا کیا اور بھی کوئی خیال دل میں چھپائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہم؟ ان کی آواز ہمیں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چٹی چادر لا سٹکڑیے سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ ان کا یہ انداز ان کی بظاہر شگفتہ طبیعت کے مطابق نہیں لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ موضوع کی سنجیدگی اور اس کا بھاری پن اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ ہم چپ تھے، ہماری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر گویا ہوئی، رب کو پانے کا سفر اپنی ذات کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور اپنی ذات کو پہچاننا شرط ہے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، جیسے کہ حدیث نبوی ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ماں جی نے بڑے پیار سے حدیث بیان کی، پھر بولی، دراصل رب کی تلاش، اس کی چاہت تو ہماری جبلت میں ہی موجود ہے۔ جب یہ ہم پر آشکار ہو جاتی ہے تو ہماری طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب کیفیات جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ایسے ہی معاملات ہونے لگتے ہیں، اور جس کا آپ نے ذکر کیا وہ سب آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس سفر میں اللہ کریم کہیں بھی ہم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ نیت سچی ہو، خالص ہو تو سارے معاملات، ساری الجھنیں دھیرے دھیرے حل ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں رہنمائی فرما دیتا ہے، ایسے میں پھر خاک ہونا پڑتا ہے، مٹی میں مٹی، ذات کا تکبر، خود پسندی، یہی سب تو وہ چٹی چادریں ہیں جنہیں اوڑھے ہم مطمئن بیٹھے ہیں۔ انہیں اتارنا پڑتا ہے، فقیری رنگ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے ان کی آواز کہیں دب سی گئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ماں جی بالکل درست کہہ رہی تھی، ذات کی نفی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جب میں نے اپنے اندر جھانکا تو جیسے میری چیخیں ہی نکل گئیں کہ میں تو شاید ابھی اس سفر کو شروع کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جو ماں جی نے کہا نا کہ سفر کی ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے، تو شاید میرے پاس تو ابھی اتنا زیادہ راہ بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا کہ میں اس مسافر بس کے، جو سلوک کے مسافروں کی بس ہے، اس کے لیے ٹکٹ ہی خرید سکوں۔ کہاں سے لاؤں یہ سب زیادہ راہ کہ میں ٹکٹ خریدنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو تب کہیں جا کر
اس بس میں بیٹھنے کا مجھے موقع مل سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگلے آڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔